بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم کے فضائل تو بہت سارے ہیں، چند ایک بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی پیاری آیت آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی وہ کتاب کوئی مجھے بتا دے جس کے پہلے صفحے میں یا لکھا ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب آپ دیکھیے کہ آج 1500 سال ہو چکے ہیں اور اس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ نمبر 2 سیدنا ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث نمبر 252 ہے۔ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہوئے سنا کہ اقرؤ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، کہ قرآن کریم پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جو ہے وہ سفارشی بن کر آئے گا۔ نمبر 3 سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی روایت 2161 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، قریبی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ وہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے اپنے اور خاص بندے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 پیارے بھائیو، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 152 ہے اور اسی طرح مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 552 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت صاحب القرآن سے کہا جائے گا اقرا پڑھتا، قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، اللہ اکبر، اور آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے کہ تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے 3776 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ اللہ ہوگا، کتنے خوش قسمت ہوں گے پیارے بھائیو وہ جو روزہ رکھا کرتے تھے اور جو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نمبر 6 سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 1434 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ شخص جو حافظ قرآن ہے اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ جس شخص نے قرآن پڑھا سیکھا اور اس پر عمل کیا قیامت والے دن اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے جو سورج کی روشنی ہے وہ بھی ہے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں پیارے بھائی۔ نمبر 7 سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح المسلم کی حدیث نمبر 100 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 342 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ پڑھا ہوگا اس پر عمل کیا ہوگا حق میں گواہی دے گا، اور اگر پڑھا ہی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد عمل بھی نہیں کیا ہوگا تو پھر خلاف گواہی دے گا۔ اسی طرح نمبر 8 میرے بھائی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مستدرک کی حدیث نمبر 5000 اور یا 555 ہے اور صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 1416 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بها حسنہ والحسنۃ عشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف و میم حرف، کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی الف لام میم آپ نے پڑھا آپ کو 30 نیکیاں مل گی۔ اللہ اکبر، اس لیے قرآن کریم کو پڑھیں پیارے بھائیوں۔ نمبر 9 سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 5225 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے آپ جب قبر میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ قرآن کریم بھی اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرتا ہے۔ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو جب اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم یہ سعادت مند ہے وہ لوگ جو قرآن دنیا میں پڑھتے تھے اور قبر میں ہم سب نے جانا ہے پیارے بھائی۔ اسی طرح نمبر 10 سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 ہے اور اس میں 4 چیزیں ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جا کر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، درس میں اٹینڈ کرتے ہیں
ان پر نمبر 1 ان پر سکون نازل ہوتا ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، نمبر 3 فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں قرآن کریم جہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہو وہاں پہ حصہ لے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر سب انسان اور جن جو ہے جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا کوئی دوسرا بنا کے لانا چاہیں تو اس جیسا لا نہیں سکتے، اگرچہ کہ سب کے سب اس کے مددگار بن جائے۔ دیکھیے آپ، اور یہی بات آپ دیکھیے 1400 سال یا 1500 سال ہو چکے ہیں، قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کی گئی لیکن ایک نقطہ بھی کوئی بدل نہیں سکا۔ اسی طرح پیارے بھائی نمبر 12 قرآن کریم لا زوال بے مثال کتاب ہے جس کو نازل کرنے والا رب العالمین۔ نمبر 13 قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یاد رکھیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتنی کتابیں، سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے قرآن کریم۔ اسی طرح نمبر 14 دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ 1500 سال پہلے نازل ہوئی اور اس میں جو ہے ایک نقطہ یا اس میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح پیارے بھائیو قرآن کریم پڑھنے والوں پر اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح مولوی کہتا ہے کہ تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ پیارے بھائی سورۃ قمر اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر یہ آیت لے کے آئے، 4 مقامات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی قرآن کو آسان بنا دیا، کوئی ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان بنا دیا، مولوی کہتا ہے مشکل بنا دیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں پیارے بھائیو، قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور اسی طرح میرے بھائیو جو ہے قرآن کریم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا تمام نبیوں کے امام بن گئے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جس رات کو نازل ہوا اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا، خیر من الف شہر۔ قرآن جو فرشتہ لے کے آیا تمام فرشتوں کا سردار بن گیا جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا، اس پر عمل کیا، صدیق اکبر بن گئے۔ قرآن میرے بھائیوں حضرت بلال انہوں نے اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، چلتے زمین پر تھے، ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں قرآن کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، اس پر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 مرتبہ جنت کی بشارت دے دی۔ قرآن کریم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اس کے بعد اس پر عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم بشارت آ گئی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتے تو عمر تھے۔ اللہ ہو، کتنی بڑی بشارت ہے پیارے۔ اسی طرح میرے بھائیو قرآن کریم جس امت میں نازل ہوا اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ آخری بات پیارے بھائیو کہ قرآن کریم کا جو ہے وہ تقریباً 5 حقوق ہیں، وہ سن لیجئے۔ پہلی بات اس پر ایمان لانا، دوسری بات اس کی تلاوت کرنا ہر روز، پیارے بھائی 1 صفحہ پڑھیں 2 منٹ لگتے ہیں، یقین کیجئے۔ اس کے بعد اس پر فکر و تدبر کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تارے پڑے ہیں؟ نمبر 4 اس پر عمل کرنا، قرآن کریم میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5 اس قرآن کریم کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔